منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، امام اہل سنت مجدد دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اکابرین دیوبند کی گستاخانہ کفریہ عبارات کی سنگینی کو ظاہر کیا اور علماء حرمین شریفین سے ان عبارات پر حکم شرعی طلب کیا، اور علماء حرمین شریفین نے ان عبارات پر کفر کا فتویٰ جاری فرمایا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا توبہ کرتے، لیکن الٹا سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر زبان درازی کرنے لگے، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے غلط بیانی سے کام لینے لگے، غلط انداز میں بیان کرنا شروع کیا۔ مثلاً آپ الیاس گھمن دیوبندی کی کتاب فرقہ بریلویت کا تحقیقی جائزہ پڑھ لیں، اس میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر جو ہے اس انداز میں کیا: آپ لاغر تھے، آپ کے رنگ کی آب و تاب ختم ہو چکی تھی، مولانا احمد رضا خان کے 12 بج گئے، عضو تناسل پر خاص تحقیق، گاؤں کی 18 سالہ لڑکی پر نگاہ وغیرہ وغیرہ۔ دیوبندی بھی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے خود کو یہ کہا، اپنے شہزادوں کو وہ کہا، ہے نا؟ تو اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا جواب دیا جا چکا ہے۔ آج میں الیاس گھمن اور دوسرے دیوبندیوں کو فرقہ دیوبندیت کے مجدد اشرف علی تھانوی صاحب کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ اگر دیوبندی حضرات ایسی گھٹیا حرکتیں نہ کرتے، غلط انداز میں باتیں نہ کرتے تو شاید آج میں اس طرح نہ بتاتا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ انہیں معلوم ہو دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ سنیے اب، تھانوی صاحب نے اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کیا۔ دیوبندیوں کیسا لگ رہا ہے اس طرح میں بول رہا ہوں تو؟ تھانوی صاحب نے اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، ملفوظات حکیم الامت لکھا ہے، فرمایا ایک روز میں پیشاب کر رہا تھا، بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ایسا ہوا بھائی صاحب پیشاب کر رہے تھے، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا تھانوی صاحب کتنے بہادر تھے۔ لاغر کمزور نہیں تھے تھانوی صاحب، بڑے بہادر تھے ان کے نزدیک۔ اچھا، اور عجیب بات ہے، اشرف السوانے میں تھانوی صاحب کے متعلق لکھا ہے، تھانوی صاحب بچپن میں کسی کا ننگا پیٹ نہیں دیکھ سکتے تھے، دیکھتے ہی فوراً الٹی ہو جاتی تھی، لیکن کمال کی بہادری دکھائی تھانوی صاحب نے، بغیر الٹی کے بھائی کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ واہ تھانوی صاحب! اچھا، اور سنیے، تھانوی صاحب دروازے پر کھڑے ہو کر راستے میں چلتے پھرتے کھاتے تھے۔ دیوبندیوں اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے تو مزے سے سنو۔ تھانوی صاحب دروازے پر کھڑے ہو کر راستے میں چلتے پھرتے کھاتے تھے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، ملفوظات حکیم الامت لکھا ہے، فرمایا کہ میں دروازے پر کھڑے ہو کر یا راستے میں چلتے ہوئے کسی چیز کے کھانے سے پرہیز نہیں کرتا۔ معلوم ہوا تھانوی کو سنت رسول کا کتنا خیال تھا۔ اچھا، اور سنیے، کھانے کی بات آئی تو آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ملفوظات حکیم الامت کے حوالے سے لکھا ہے، جس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ ایک شخص نے میری دعوت کی، اس بھلے مانوس نے چاول پکوائے، وہ بھی کھانے کے قابل نہیں۔ جب کھانے بیٹھے میزبان سے کہا کچھ اور بھی ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ تو کھانے کے قابل نہیں، اب کیا کھائیں؟ جب تم کو چاول پکانا نہیں آتا تو کیوں پکایا؟ سیدھی دار روٹی کیوں نہیں پکائی؟ کہیں سے روٹی لاؤ، کہا روٹی نہیں پکائی۔ ہم نے کہا ہم نہیں جانتے، جب دعوت کی ہے تو کھلاؤ، اور کہیں سے بھی کھلاؤ، کیونکہ بھوکا تھوڑے ہی جائیں گے۔ کہا روٹی کہاں سے لاؤں؟ میں نے کہا گھر میں نہیں تو محلہ سے مانگ کر لاؤ۔ گیا مصیبت کا مارا، دال روٹی لایا، خوب پیٹ بھر کر کھائی۔ معلوم ہوا تھانوی صاحب کتنے کھاؤ کھداڑتے ہیں۔ دیوبندیوں اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے، اور سنو، اور سنیے، تھانوی صاحب بے وقوف تھے۔ تھانوی صاحب بے وقوف تھے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، الفاظات الیومیہ میں لکھا ہے، ہمارے محاورہ میں ہدہد بے وقوف کو کہتے ہیں، اور میں بھی بے وقوف ہی سا ہوں مثل ہدہد کے۔ معلوم ہوا تھانوی صاحب بے وقوف تھے۔ اور سنیے،
بے وقوف ہی نہیں جاہل بلکہ اجہل تھے تھانوی صاحب، جاہل بلکہ اجہل تھے تھانوی صاحب۔ اچھا لگ رہا ہے نا دیوبندیوں؟ سنو مزے سے، حوالہ نوٹ کیجیے، اشرف السوانح میں لکھا ہے، رہا جاہل ہونا اس کا البتہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جاہل بلکہ اجہل ہوں۔ معلوم ہوا تھانوی صاحب جاہل نہیں بلکہ اجہل تھے۔ دیوبندیوں اچھا لگ رہا ہے نا؟ بہت خوب، سنو ابھی اور سنیے، تھانوی صاحب احمقوں کے پیشوا ہیں، تھانوی صاحب احمقوں کے پیشوا ہیں، اعلیٰ حضرت پہ بھونکنے والوں، جاہلوں کا پیشوا کہنے والوں، اب اسے بھی سنو۔ تھانوی صاحب احمقوں کے پیشوا ہے، حوالہ نوٹ کیجیے، الحفاظات الیومیہ میں لکھا ہے، تمام احمق میرے ہی حصے میں آ گئے ہیں۔ معلوم ہوا تھانوی صاحب احمقوں کے پیشوا تھے۔ اور سنیے، تھانوی صاحب کو مزہ ذکر میں نہیں مزی میں آتا تھا۔ مزی سمجھتے نا، ایک مدی ہوتا ہے، ایک مزی ہوتا ہے اور ایک منی ہوتا ہے، دھات، سمجھ گئے نا، مدی مزی منی۔ تو تھانوی صاحب کو مزہ ذکر میں نہیں مزی میں آتا تھا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، الحفاظات الیومیہ میں لکھا ہے، ایک شخص نے مجھ سے شکایت کی، ذکر میں جو مزہ پہلے آتا تھا اب نہیں آتا۔ میں نے کہا میاں مزہ تو مزی میں ہوتا ہے۔ تھانوی کہتا ہے، میں نے کہا میاں مزہ تو مزی میں ہوتا، یہاں کہاں مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ معلوم ہوا تھانوی کو مزہ مزی میں ملتا تھا، ذکر الہی میں نہیں۔ اچھا لگ رہا ہے اس طرح بتا رہا ہوں؟ اچھا سنو اور سنیے، سامان لمبا چوڑا کرنے کا تھانوی فارمولہ، سامان سمجھ گئے نا؟ سامان لمبا چوڑا کرنے کا تھانوی کا فارمولہ۔ حوالہ نوٹ کیجیے، عورتوں کی اسپیشل کتاب ہے بہشتی زیور، لکھنے والے تھانوی صاحب ہے۔ اس میں ایسا فارمولہ بتایا ہے کہ سامان کو لمبا اور چوڑا کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہوگا، آپ دیکھ کر جو ہے دیوبندی حضرات دیکھ کر آزمائیں اور اس نسخے کا جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے دیوبندی بولتے ہیں عضو تناسل پر خاص تحقیق، لیکن تھانوی کے اس فارمولہ کو نہیں بتاتے۔ اب آپ جو ہے دیکھ لیں کہ تھانوی نے خود کو کتا اور خنزیر سے بدتر کہا ہے، لیکن جب یہ اعلیٰ حضرت پر بھونکتے، لیکن پھر یہ چیز نہیں بتاتے کہ تھانوی نے خود کو کیا کہا ہے۔ یہ صرف تھانوی کے متعلق کچھ باتیں میں نے بتائی، سب نہیں بتائی میں نے، ابھی بہت کچھ ہے، ضرورت پیش آنے پر انشاءاللہ میں رکھ دوں گا۔ ابھی دوسرے جو ہے ان کے بڑے جو ہیں، دوسرے جو ان کے بڑے ہیں، ان کی ابھی بہت ساری باتیں میں نے پیش نہیں کی ہے، بوقت ضرورت انشاءاللہ عز و جل پیش کر دوں گا۔ اب اگر دیوبندی کہیں یہ تو عاجزی میں کہا، تو میں کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر زبان کھولتے وقت تمہیں کیوں یہ سب یاد نہیں رہتا؟ کیوں بھول جاتے ہو یا پھر جانتے ہو چھپاتے ہو؟ تھانوی صاحب نے خود کو کتا اور خنزیر سے بدتر کہا ہے، یہ نہیں بتاتے، بس چلاتے ہو صرف سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر اور کہتے ہو کہ اپنے شہزادوں کو یہ کہا وہ کہا۔ پوری باتیں بتایا کرو نا، اس طرح جو ہے قوم کو گمراہ مت کرو۔ اس لیے کہتے ہیں قاعدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔